بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع معراج ایک عظیم نبوی معجزہ، حقائق کی روشنی میں قسط نمبر 2۔ واقع معراج کا تاریخی پس منظر۔ اعلان نبوت کے کوئی 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رات اور دن پہلے چھپ چھپ کے پھر کھلے عام انفرادی طور اور اجتماعی طور دعوت اللہ کا کام کرتے رہے۔ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لاتے رہے، اور جو ایمان لا کر وہ ہر اعتبار سے مصائب اور شدائد کو برداشت کرتے رہے۔ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اہل کفر جتنی قوت کے ساتھ اسلام کو دباتے رہے، اسلام اتنی ہی قوت کے ساتھ ابھرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اعلان نبوت کے 7ویں سال سوشل بائیکاٹ کر کے ظلم اور ستم کے ایک تاریخ ڈارک ہسٹری مرتب کی۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما اہل اسلام کم و بیش 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ اس دوران کتنے مصائب برداشت کرتے رہے، یہ بہرحال ایک لمبی داستان ہے۔ ابھی شعب ابی طالب سے نکلے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہوا۔ وہ اپنے پیچھے 4 نبوت زادیوں کو چھوڑ کر جنت کو سدھاریں۔ اس سے قبل 2 صاحبزادے پیغمبر زادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بالکل بچپن ہی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ ظاہری اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سہارا تھی۔ ان کا اس حال میں وصال فرمانا کتنی زبردست آزمائش تھی۔ اس سے چند روز قبل شفیق اور رفیق چچا جناب ابو طالب اس دنیا سے چل دیے۔ یہ آزمائش پر آزمائش تھی۔ اس کے باوصف قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے سے ہاتھ نہیں روکتے تھے۔ ہم ان کشن مراحل کی مکمل منظر کشی کر نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ عرصہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام اور خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس نیت سے طائف جیسے دشوار گزار اور دور دراز پہاڑی علاقے کا آپ نے دعوتی سفر فرمایا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو اہل مکہ کے مظالم سے نجات مل سکتی ہے، مگر اس کے برعکس ہی ہوا۔ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، گالیاں دی اور سخت برا بلا کہا، دھکے دیے، یہاں تک کہ جسم اتھر پر پتھر پھینکے، جس سے سارا بدن مبارک لہو لہان زخمی ہو گیا۔ ان لوگوں سے انتہائی نا امید ہو کر ان کے ہاتھوں از حد تکالیف سے ملول خاطر ہوئے، اس حال میں واپس مکہ شریف تشریف لائے۔ ان تاریخی واقعات کی روشنی میں حضرت اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال صبر و استقامت پر، روح فرسا تکالیف و مصائب برداشت کرنے پر، اور دین کے لیے اور حضرت اللہ جل مجدہ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے پر مقبولیت کا سب سے بلند مقام بصورت معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ واقع معراج کب ہوا؟ 27 رجب المرجب اعلان نبوت کے 11ویں سال، پیر کی رات تھی اور غروب آفتاب کے کوئی 3 گھنٹوں کے گزرنے کے بعد بتاریخ 9 مارچ 620 عیسوی
بحوالے ایک عالمی تاریخ اب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب معروفی رحمہ اللہ اور سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 1 از حضرت علامہ محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، اگرچہ دوسری روایتیں بھی ہیں تاہم زیادہ مشہور یہی ہے۔ سفر معراج کے مراحل، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ پہلا مرحلہ تھا، پھر وہاں سے مقام سدرۃ المنتہا کا دوسرا مرحلہ، پھر وہاں سے مقام بارگاہ قدس یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک کا تیسرا اور آخری مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ زمینی اور فضائی مناظر قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ مرحلہ براق سے طے ہوا۔ براق جنتی خوبصورت سفید رنگ کی سواری یعنی بہشتی بوئنگ طیارہ، کھچر سے قدرے چھوٹا اور گدھے سے قدرے بڑا قد کے اعتبار سے، رفتار فی سیکنڈ 1,88,000 کلومیٹر، برق رفتار سواری تھی، اس کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کے اگلے قدم پڑتے تھے، یہ خالص خدائی سواری تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ معراج سے طے ہوا۔ معراج یعنی خدائی جنتی سیڑھی، زمرد اور زبرجد کی ایک خوبصورت سیڑھی۔ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اس جیسی سیڑھی کبھی نہیں دیکھی تھی، یعنی خدائی لفٹ یا ربانی ایکسیلیٹر۔ پھر تیسرا اور آخری مرحلہ رف سے طے ہوا، یعنی سبز رنگ کا مخملی جنتی خوبصورت شاہی تخت۔ چونکہ نوعیت سفر کے مراحل الگ الگ تھے لہذا سواریوں کا بھی ربانی انتظام الگ الگ تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام ساتھ ساتھ تھے، پھر دوسرے مرحلے پر اور بھی فرشتے تھے، پھر تیسرے مرحلے پر احد جل جلالہ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، درمیان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبین را خبر نیست۔ پھر واپسی پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرات ملائکہ رحمان علیہم السلام اکراماً اور احتراماً رخصت کرنے کی غرض سے مسجد اقصیٰ تک ساتھ آئے۔ خدام حضرات خدمت میں مصروف رہے، اس لیے کہ اللہ کے مخصوص ترین مہمان کو خدائی بلاوا تھا۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 3 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔